لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ایک ہمارے بھائی نے یہ سوال کیے ہیں کہ تیجا، 10واں، 20واں، 40واں، 6 ماہی، برسی وغیرہ کا کھانا کیسا ہے؟ کیا اس کو غربا، فقراء کے علاوہ اغنیاء یعنی مالدار لوگ بھی کھا سکتے ہیں؟ تیجا، 10واں وغیرہ کے کھانے کے تعلق سے عموماً لوگوں کو یہ ایک سوال کا سلسلہ رہتا ہے کہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں، کچھ لوگ پرہیز بھی کرتے ہیں کھانے سے، تو یہ کیا اس کا مسئلہ ہے؟ کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ امیر لوگ کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا یہ امیر لوگوں کے کھانے میں کوئی حرج ہے؟ کیا اس کا مسئلہ ہے؟ بنیادی طور پر وہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سوال کا جواب میں فقیہ اسلام حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد اختر رضا قادری رضوی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مایہ ناز تصنیف فتاوی تاج الشریعہ کے جلد نمبر 4 سے عرض کرتا ہوں۔ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 463 میں تاج الشریعہ حضرت علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی طرح کے ایک جواب میں کہ جس میں تیجا، 10واں وغیرہ کے کھانے کا سوال آپ سے ہوا تھا، اس کے جواب میں تاج الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ توجہ سے سنیں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ عرف عام پر بنظر شاہد کہ چہلم وغیرہ کے کھانے پکانے سے لوگوں کا مقصود میت کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے، اس لیے یہ کرتے ہیں یہ تیجا، 10واں وغیرہ، چنانچہ اسے فاتحہ کا کھانا، چہلم کی فاتحہ وغیرہ کہتے ہیں، اور بلا شبہ اس نیت سے کھانا پکانا یہ کار خیر ہے، اچھا کام ہے، اور تحقیق یہ ہے، تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ صرف فقراء ہی پر ایسے کھانوں کے تصدق میں ثواب نہیں بلکہ اغنیاء یعنی مالداروں کو کھلانا بھی ثواب کا کام ہے۔ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ ہر گرم جگر میں ثواب ہے، یعنی جس زندہ کو کھانا کھلائے گا، پانی پلائے گا، ثواب پائے گا۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور حدیث پاک میں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو کچھ آدمی کھایا جائے اس میں ثواب ہے، اور جو درندہ کھایا جائے اس میں ثواب ہے، جو پرندے کو پہنچے اس میں ثواب ہے، یعنی آدمی کو کھلایا جائے اس میں بھی ثواب ہے، درندے کو کھلایا جائے اس میں بھی ثواب ہے، پرندے کو جو پہنچے اس میں بھی ثواب ہے۔ یہ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کچھ تو اپنی عورت کو کھلائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ اپنے بچوں کو کھلائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ اپنے خادم کو کھلائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ تو خود کھائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ یہ المعجم الکبیر للطبرانی کی حدیث پاک ہے۔ غور کیجئے کہ خود کھانا، گھر والوں کو کھلانا، بیوی بچوں کو کھلانا، کسی درندے کو کھلانا، کسی پرندے کو کھلانا، اس میں بھی احادیث سے ثابت ہوا کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ اور آگے سنیے کہ آپ لکھتے ہیں کہ تو جو کچھ کھانا فاتحہ کے لیے پکایا گیا، بلاتے وقت اسے بلفظ دعوت تعبیر کرنا اس نیت کو باطل نہ کرے گا۔ جیسے کسی نے اپنے محتاج بھائی بھتیجوں کو عید کے دن کچھ روپیہ میں زکوٰۃ کی نیت اور زبان سے عیدی کا نام لے کر دیا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، عیدی کہنے سے وہ نیت باطل نہ ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب تیجا، 10واں، 40واں وغیرہ کے لیے جب آتے ہیں لوگ بلانے کے لیے دوسروں کے یہاں، تو دعوت دیتے ہیں کہ آپ کے یہاں، ہمارے یہاں آپ کی دعوت ہے، تو کیا یہ دعوت بولنے سے ایصال ثواب کا معاملہ ختم ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا، تاج الشریعہ نے ایک مثال دیا کہ جس طرح کوئی اگر امیر آدمی ہے اور ان کے بھتیجے بھانجے وغیرہ کوئی غریب ہوں تو وہ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو عید کے دن اگر امیر چاچا نے اپنے غریب بھتیجوں کو عیدی کہہ کے زکوٰۃ دیا، زکوٰۃ کی رقم ہے اور بول کے دینا کہ بیٹا آپ کے لیے عیدی ہے، لیکن ہے وہ زکوٰۃ کی، دل میں نیت ہے زکوٰۃ کی، زبان پر عیدی بول کر کے دے رہے ہیں، تو وہ الحمدللہ ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو نیت کا اعتبار ہے، دعوت کرنے والا جو آیا ہے ان کے گھر میں تیجا ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، برسی ہے، 6 ماہی ہے، تو وہ ان کی نیت تو ایصال ثواب کی ہے۔ جس بندے کو وہ دعوت کرنے جس کے در پہ جا رہا ہے ان کو بولنا ہے کہ آپ کے ہمارے گھر میں دعوت ہے، تو یہ لفظ دعوت بولنے کی وجہ سے ایصال ثواب کی نیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور
یہاں سے ظاہر ہوا کہ اس فاتحہ کا کھانا غنی کے لیے یعنی مالدار کے لیے حرام نہیں، اسے بھی کھلا سکتے ہیں اور دعوت بھی دے سکتے ہیں، اگرچہ افضل یہی ہے کہ صرف فقراء پر تصدق کرے، بہتر یہی ہے کہ فقراء کو تصدق کرے، کہ مقصود ثواب ہے تو صرف فقیروں کو کھلانا مناسب تر ہے کہ اس میں ثواب اکثر ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو محتاج ہیں ان کو کھلائیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، غریب جو ہیں محتاج ہیں ان کو زیادہ ثواب ملے گا کھلانے سے، باقی امیر کو کھلانے میں بھی ثواب ملے گا، حرج نہیں ہے کچھ۔ پھر بھی اصل مقصود مفقود نہیں، جبکہ نیت ثواب پہنچانا ہے۔ وہاں جسے یہ مقصود ہی نہ ہو بلکہ محض فخر و مباحات، نام و نمود کا قصد ہو تو اس کی حرمت میں اصلاً کلام نہیں۔ تاج الشریعہ اس میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایصال ثواب کی نیت نہیں کیا بلکہ نام و نمود، فخر، اپنی بڑائی، یہ سب اگر نیت کیا تب تو پھر وہ جائز ہی نہیں ہوگا، وہ کھانا بھی ایصال ثواب کا نہیں کہلائے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کھانے تفاخر و ریا کے لیے پکائے جاتے ہیں ان کے کھانے سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور جو کھانے بے نیت ایصال ثواب، محض دعوت و مہمانداری کے طور پر شادیوں کے کھانے کی طرح پکاتے ہیں انہیں ثواب سے کچھ علاقہ نہیں، ایسی دعوت کو قبول نہ کرنا چاہیے کہ ایسی دعوتوں کا محل شادیاں ہیں نہ غمی۔ لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ یہ بدعت سیئہ ہے، مگر بے دلیل واضح کسی مسلمان کے لیے یہ سمجھنا کہ یہ کام اس نے فخر اور ناموری کے لیے کیا ہے جائز نہیں ہے، کہ قلب کا حال، دل کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور مسلمان پر بدگمانی یہ حرام ہے۔ اور یہ کئی کتابوں کے حوالے سے تاج الشریعہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بالجملہ ثواب پہنچانے کی نیت سے کھانا پکانا، کھلانا، اس کی دعوت دینا جائز و مستحسن ہے، بلکہ حدیث سے مسنون یعنی سنت ہے۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں تحتاوی میں لکھا ہے کہ اہل میت کی طرف سے مہمانداری کی کراہت کا حکم جو اوپر گزرا اس کی معارض وہ حدیث ہے جسے امام احمد و ابو داؤد نے عاصم بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، اور ایک صحابی انصاری سے راوی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ کے پیچھے نکلے تو جب حضور علیہ السلام پلٹے میت کی عورت کا قاصد حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے روبرو یعنی سامنے حاضر ہوا اور دعوت دی تو سرکار علیہ السلام اس کے یہاں تشریف لائے اور کھانا حاضر کیا گیا تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں دست اقدس رکھا اور لوگوں نے اپنے ہاتھ اس میں رکھے تو لوگوں نے وہ کھانا کھایا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نوالا کو اپنے دہن اقدس میں چبا رہے تھے، یعنی آقا نے کھایا۔ تو یہ حدیث کھانا پکا کر اہل میت کی طرف سے دعوت دینے کی اباحت یعنی جائز ہونے پر دلالت فرماتی ہے۔ غور کیجئے، یہ تو بالکل واضح دلیل ہو گئی کہ ثواب کی نیت سے اگر کوئی کھانا بنواتا ہے، بھلے 10واں کے نام پہ، تیجا کے نام پہ، 40واں برسی، 6 ماہی کے نام پر ہو، اس کھانے کو کھانے میں کوئی حرج بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ آپ توجہ سے پورا کئی بار سن کر کے آپ اس کو اپنے دماغ میں محفوظ کر لیجئے گا کہ یہ جو ایصال ثواب کے لیے پکاتے ہیں اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ اتنا بڑا اہتمام ہے، یہ تو فخر کے لیے کر رہا ہوگا، نام و نمود کے لیے کر رہا ہوگا، تو یہ دل کا معاملہ ہے، دل میں اس کی کیا نیت ہے۔ بظاہر تو وہ دعوت لوگوں کو یہی بتا رہے نا کہ 10واں ہے، تیجا ہے، 40واں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ایصال ثواب کے لیے نہیں کر رہا، اپنے نام کے لیے کر رہا ہے، تو کبھی ان کو جا کے بولیں کہ بھیا فاتحہ نہیں ہوئی ابھی کھلا دو آپ، تو آپ تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی یہ تیار ہو گیا کہ فاتحہ ہوئی نہیں اور کسی کو کھانا کھلا دے۔ فاتحہ سے پہلے کوئی کتنا بڑا اہتمام اس سلسلے میں کیوں نہ کرے، فاتحہ سے پہلے کھانا نہیں کھلاتے، فاتحہ کے بعد ہی کھانا شروع کرتے ہیں۔ فاتحہ کے بعد ہی کھانا شروع کرنا کیا یہ بتاتا نہیں کہ ایصال ثواب کے لیے انہوں نے کیا ہے؟ یہ نام و نمود فخر کے لیے نہیں بلکہ اپنے مرحوم کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا ہے۔ تو اپنے مرحوم کو ثواب پہنچانے کے لیے، کسی مسلمان کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے جو بھی کھانا وغیرہ تیار کرتے ہیں اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، امیر بھی کھا سکتے ہیں، غریب بھی کھا سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جو جتنا محتاج ہوگا اس کو کھلانے میں اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا، اس کا دھیان رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔